السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا عام شہر کی فصیل اور اس میں موجود دروازوں کی تاریخ کو۔ اسی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس فصیل کے دیگر دروازے جو کہ اب ٹوٹ چکے ہیں، اور اس فصیل کا روٹ کہ یہ کس جگہ سے گزرتی تھی اور آج یہ فصیل کس حالت میں موجود ہے۔ عام شہر کی فصیل میں تقریباً 21 دروازے تھے، جن میں سے 10 کا ذکر پچھلی ویڈیو میں گزر چکا ہے۔ اس فصیل میں ان 10 دروازوں کے علاوہ بھی کئی اور دروازے تھے جو ٹوٹ گئے ہیں، جن کے اب نام و نشان بھی موجود نہیں، بس تاریخ کی کتابوں میں ان کا ذکر آتا ہے، جن میں تو کچھ حال ہی میں ٹوٹے تھے۔ ان میں رنوت پورے میں کیلوں کا دروازہ، مجنو ہیل میں ہاتھی دروازہ، جے سنگھ پورے میں لال منڈی کا دروازہ، جنسی میں خاص دروازہ، رشید پورے میں خونی دروازہ اور عام خاص میدان کے پاس عام خاص دروازہ وغیرہ شامل تھے۔ ان دروازوں کا تھوڑا سا ملبہ ابھی بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ دال منڈی دروازہ، چاول دروازہ، راستہ میں فروشہ کا دروازہ، کھڑکی دروازہ، دولت دروازہ، طالب کلا کا دروازہ، اقبال دروازہ، سلام دروازہ، چھوٹا دروازہ، بیگم دروازہ اور شاہ دروازہ وغیرہ شامل تھے۔ یہ دروازے کہاں موجود تھے، کس لیے ٹوٹ گئے اور ان کی ایگزیکٹ لوکیشن بتا پانا مشکل ہے، لیکن یہ اسی عام فصیل سے جڑے دروازے تھے۔ شہر اورنگ آباد میں ان دروازوں سے بھی قدیم 2 دروازے موجود ہیں، جن کو ملک امبر رحمہ اللہ نے 1612 کے قریب بنایا تھا، جس میں بڑکل گیٹ اور چھوٹی بڑکل شامل ہے۔ ان دروازوں کا تفصیلی ذکر کسی اور ویڈیو میں ہوگا۔ اس کے علاوہ مکئی دروازے اور بارہ پلہ دروازے کے بیچ کھام ندی کے کنارے موجود محمود دروازہ، جس کو بابا شاہ محمود نے پنچکی میں داخلے کے لیے بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ اورنگزیب کی لاڈلی بہن شہزادی روشن آرا بیگم کے محل کا دروازہ جو ہرسول میں موجود ہے، اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء کے محل کا دروازہ جو اب قلعہ ارک میں موجود ہے، اورنگزیب کے استاد پیر اسماعیل شاہ کے مقبرے کا دروازہ جو روزہ باغ میں آزاد کالج کے احاطے میں موجود ہے۔ یہ دروازے ان فصیلوں سے جڑے تو نہیں، لیکن یہ اسی دور کے بنائے ہوئے ہیں اور ان کی تعمیر چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ ہم مغلیہ دور کی ایک خوبصورت یادگار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہی مغل خاندان کی سیارگاہ، حمایت باغ کا دروازہ، پنچکی کا دروازہ، غیاث الدین نابینا کی مسجد اور مقبرے کا دروازہ، آصف جاہی دور میں بنا نوکھنڈا پیلس کا دروازہ، مرزا سلطان صفوی کے مقبرے کا دروازہ، اورنگزیب کی چہیتی بیوی دلرز بانو کے مقبرے کا دروازہ، سنہری محل کا دروازہ، ہرسول کی عیدگاہ کے پیچھے ایک مقبرے کا دروازہ، درگاہ چاندنی چبوترے کا دروازہ، درگاہ شاہ نور میاں ہموی کا دروازہ، اسلام خان مشہدی کے مقبرے کا دروازہ اور اسی دور کی مساجد کے دروازے، جن میں لال مسجد کا دروازہ ٹاؤن ہال، کالی مسجد کا دروازہ نواب پورہ اور یونیورسٹی میں موجود بلوچ پورہ مسجد کا دروازہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ شاہ گنج کلا مسجد کا دروازہ، مسجد عنبری اور مسجد عالمگیری وغیرہ کے دروازے شامل تھے۔ ساتھ اورنگ آباد میں موجود سرائے کے دروازے، جن میں جادوواڑی سرائے کا ایک دروازہ، ہرسول سرائے کے 3 دروازے جو اب اورنگ آباد کا سینٹرل جیل بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہرسول کے روشن باغ میں سرائے کی ایک کھڑکی بھی موجود ہے۔ شہر اورنگ آباد میں تقریباً 15 کھڑکیاں بھی بنائی گئی تھی جو مغلیہ دور کی ہی بنی ہوئی تھی۔ ان کا مقصد کسی علاقے، بستی یا کسی شاہی شخص کے محل، باغ، مقبرے کی نشانی بتانے کا تھا۔ یہ بنا فصیل اور خد میں تھوڑے چھوٹے تھے اور ایک خوبصورت ڈیزائن سے بنائے گئے تھے۔ ان کھڑکیوں میں سے صرف 4 آج موجود ہے۔ پہلی کھڑکی جامع مسجد قبرستان کے سامنے ٹاؤن ہال میں موجود ہے۔ دوسری کھڑکی بیگم پورہ میں موجود عرب کھڑکی۔ تیسری کھڑکی طالب کلا کے سامنے کلکٹر آفس کے سامنے آج بھی موجود ہے اور چوتھی کھڑکی چکل تھانہ میں جامع مسجد کے پاس موجود ہے۔ ان کے علاوہ کھڑکی مغل پورہ، کھڑکی محرم باری، کھڑکی دولت خانہ مبارک، کھڑکی جمیل پورہ، کھڑکی حمید پورہ، کھڑکی دہر پورہ، کھڑکی صلاح خانہ، کمار کھڑکی، کھڑکی محلدار خان، سوگن کھڑکی، شوبھکرن کھڑکی وغیرہ شامل تھے، جن کے صرف نام باقی ہے۔ یہ بھی اب ٹوٹ چکے ہیں۔ ان کی بھی کوئی لوکیشن ہمیں نہیں پتہ۔ 6 میل لمبی اس عام شہر کی فصیل کا بس 10% حصہ ہی بچا ہوگا۔ اس کا 90% حصہ ٹوٹ گیا ہے۔ ان میں بھی اکثر حصہ کسی خالی میدان، باغ، تالاب، قبرستان یا نالے کے آس پاس نظر آئیں گا۔
ورنہ بستی اور علاقوں میں اس فصیل کی اینٹ بھی موجود نہیں۔ اس فصیل کا روٹ کچھ یوں ہے۔ یہ فصیل دہلی دروازے سے شروع ہو کر قلعہ ارگ سے گزر کر حمایت باغ سے ہوتی ہوئی عام خاص دروازے کو جا ملتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ حمایت باغ میں اور کچھ حصہ درگاہ سید سعادت کے پاس موجود ہے۔ پھر آگے عام خاص دروازے سے نکل کر دلرس کالونی ہوتی ہوئی خام ندی کے کنارے سے گھوم کر یہ فصیل مکئی دروازے سے جا ملتی ہے۔ خام ندی کے کنارے اس کا بہت بڑا حصہ آج بھی موجود ہے۔ پھر آگے مکئی دروازے سے نکل کر یہ فصیل گھاٹی علاقے سے ہوتے ہوئے محمود دروازہ اور وہاں سے آگے مغل پورہ ہوتی ہوئی بارہ پولہ دروازے سے جا ملتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ گھاٹی علاقے میں اور کچھ حصہ مغل پورہ میں موجود تھا۔ پھر آگے بارہ پولہ دروازے سے نکل کر مل کارنر سے کوتوال پورہ ہوتی ہوئی نرالا بازار کے دروازے سے جا ملتی ہے یہ فصیل۔ یہ فصیل دروازے کے صحن سے ہی مڑ کر واپس شہر میں داخل ہوتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ دروازے کے صحن میں اور کچھ حصہ کوتوال پورے میں نالے کے کنارے موجود تھا۔ پھر آگے نرالا بازار دروازے سے ہوتے ہوئے جیجا ماتا نگر سے گزر کر یہ فصیل پیٹھن دروازے سے جا ملتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ جیجا ماتا نگر میں یونین بینک کے سامنے ایک برج اور تھوڑا حصہ موجود ہے۔ پھر آگے پیٹھن دروازے سے کھوکڑ پورہ ہوتی ہوئی یہ فصیل اتوار بازار سے ظفر دروازے کو جا ملتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ کھوکڑ پورے میں ایک برج اور موتی کارنجا نالے کے پاس موجود تھا۔ پھر آگے ظفر دروازے سے نکل کر مونڈا اور جنسی میدان سے ہوتی ہوئی یہ فصیل خاص دروازے کو جا ملتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ مونڈے میں اور تھوڑا حصہ دروازے کے سامنے موجود ہے اور تھوڑا حصہ جنسی میدان میں موجود تھا جو کہ اب ٹوٹ چکا ہے۔ پھر آگے خاص دروازے سے نکل کر یہ فصیل ناگسین کالونی سے گزر کر ڈاکٹر ذاکر حسین جونیئر کالج سے ہوتی ہوئی روشن دروازے کو جا ملتی ہے۔ اس کا تھوڑا حصہ خاص دروازے کے سامنے اور بہت بڑا حصہ گرنی کے میدان میں موجود ہے۔ پھر آگے روشن دروازے سے نکل کر یہ فصیل اعظم کالونی اور وہاں سے مجب کالونی ہوتی ہوئی کٹکڑی گیٹ یعنی اسلام دروازے کو جا ملتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ عباس فنکشن ہال میں ایک برج اور اعظم کالونی میں تھوڑا حصہ موجود ہے۔ پھر آگے اسلام دروازے سے نکل کر یہ فصیل صدف کالونی ہوتی ہوئی ہینا نگر کے کنارے سے اونی دروازے کو جا ملتی ہے۔ اس کا تھوڑا حصہ کٹکڑی گیٹ کے بازو اور تھوڑا حصہ رشید پورہ میں ہری پچ گراؤنڈ کے کنارے موجود ہے۔ پھر آگے قونی دروازے سے نکل کر یہ فصیل شتابدی نگر ہوتی ہوئی خضر دروازے کو جا ملتی ہے۔ اس کا تھوڑا حصہ شتابدی نگر میں اور تھوڑا حصہ مولانا آزاد ریسرچ سینٹر کے ساتھ موجود ہے۔ پھر آگے خضر دروازے سے نکل کر یہ فصیل سلیم علی تالاب کے کنارے سے مجنو ہل میں ہاتھی دروازے کو جا ملتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ تالاب کے کنارے آج بھی موجود ہے۔ پھر آگے ہاتھی دروازے سے نکل کر یہ فصیل عالمگیر کالونی سے گزر کر کمشنر آفس سے ہوتی ہوئی واپس دہلی دروازے کو جا ملتی ہے۔ اس کا تھوڑا حصہ دروازے کے لیفٹ سائڈ میں موجود ہے۔ ابھی جو روڈ بتائی گئی ہے اصل یہی اولڈ سٹی بتائی جاتی ہے اور یہی علاقے اورنگزیب کے دور کے اہم علاقے تھے۔ اب یہ علاقے مسلم اکثریت سے آباد ہے۔ یہ دروازوں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے یہ بالکل دلی، آگرہ، فتح پور سیکری اور لاہور میں موجود عالمگیری دروازوں کے جیسے سیم ڈیزائن کے بنائے گئے تھے۔ اب تھوڑی سی بات ان دروازوں اور فصیلوں کی تباہی پر بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ پارٹ بورنگ ہو سکتا ہے لیکن یہ کڑوی حقیقت ہے۔ کسی چیز کو بنانے میں عرصے لگ جاتے ہیں لیکن توڑنے میں گھڑی بھر بھی نہیں لگتی۔ ہم ان چیزوں کے اس لیے خلاف نہیں کہ یہ ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ ہو، بلکہ اس لیے بولتے ہیں کہ یہ پوری قوم کا سرمایہ ہے۔ یہی ہماری عظیم تاریخ اور رتبہ بھی ہے اور اپنے اسلاف کی ایک نشانی بھی۔ آج نئے زمانے میں علاقوں کا بسنا اور پھیلنا عام بات ہے اور بڑھتی آبادی کا تقاضا یہی ہے کہ نشانی کے راستے بنائے جائیں، نئی کالونی بسائی جائے، لیکن کیا اپنے آباء و اجداد کی سنہری تاریخ اور ان کی نشانیوں کو مٹا کر ہی یہ ضرورت پوری کی جا سکتی ہے؟ غیروں سے کیا گلہ، اپنے ہی ستم گر تھے۔ ان علاقوں کو تو جانے دے جن میں غیر مسلم آبادی رہتی ہے، وہاں ان فصیلوں اور دروازوں کا ٹوٹنا یا گر جانا کوئی حیرت انگیز بات نہ تھی۔ لیکن جو علاقے 350 سالوں سے مسلم آبادی سے بھرے ہوئے ہو، جہاں پر ان مسلم حکمرانوں کے نام لیوا نوجوانان موجود ہو، ان علاقوں میں اپنی قومی مذہبی تاریخ کو یوں ختم ہوتے دیکھنا دل کو چیر دیتا ہے۔ یہ چیزیں اب مشکل سے ہی ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ صرف 350 سال پرانی تاریخ اتنی جلدی مسخ کر دی گئی۔
اغیار کے پاس ہزاروں سال پرانی تاریخ اور اپنے حکمرانوں کی یادگاریں موجود ہے۔ ان فصیلوں اور دروازوں میں اکثر چیزیں تو اب بس کتابوں کے نشان بن کر رہ گئی ہیں، ان کا اب نشان بھی موجود نہیں۔ اب تو کچھ نہیں کر سکتے، جو ٹوٹ گئی وہ گئی، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ جو بچی ہے ان کا دھیان رکھا جائے اور اپنے بچوں کو اس سے واقف کرائے، تاکہ آنے والی نسل اپنے آباء و اجداد کو اور ان کی اس بہادری کو یاد رکھے۔ ڈیولپمنٹ اور اپگریشن نے ان فصیلوں اور دروازوں پر وہ ستم ڈھائے ہیں جو قدرتی آفات اور وہ مصیبتوں نے بھی نہ ڈھائی تھی۔ ان کو ہماری غفلت اور بے رخی نے بھی بڑا دکھ پہنچایا ہے۔ ترقی اور آرائش سب کی پسند اور حق ہے، لیکن اپنی تاریخ کا وجود بچائے رکھنا بھی ایک انسانی فریضہ ہے۔ اس کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم تاریخ سے دور ہے۔ اس کو کوئی بھی توڑے، مجھے اس سے کیا، یہ میرا تھوڑی ہے، راجہ مہاراجاؤں کا تھا، کوئی ناجائز قبضہ کر لے، اللیگل بیچ دے، کوئی گرا دے یا کوئی اس میں تبدیلی کر دے، مجھے اس سے کیا۔ اب چاہے اسے کارپوریشن توڑ دے، کوئی بلڈر توڑ دے یا ناجائز قبضہ کرنے والا، مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ اور نئی نسل کے حالات یہی بتا رہے ہیں کہ زمانے جدید کو اب ان تاریخی وراثت اور کئی سو سال پرانے انوکھے فن تعمیر کی ضرورت نہیں۔ ان کو ضرورت ہے اونچی اونچی فلک نما، فلک بوس عمارتوں اور ہوٹلز کی، جہاں سانس گھٹتی ہے۔ شاید ماڈرنائزیشن کی یہی علامت ہے۔ ان فصیلوں کے پاس رہ کر بھی ان کی حفاظت کی جا سکتی ہے، جس کی ایک مثال حیدرآباد کا گولکنڈہ قلعہ ہے، جس کے دروازے اور فصیلوں کے آس پاس لوگ آباد ہوئے، علاقے بنائے گئے، بستیاں بسائی گئی، راستے بھی بنائے گئے، لیکن نہ تو دروازوں کو نقصان ہوا اور نہ فصیل کو۔ اور اس کی دوسری مثال دولت آباد قلعے کی ہے۔ اس کے دروازے اور فصیلوں کے بیچ سے راستے بنائے گئے، کئی جگہ بستی بھی بسائی گئی، لیکن یہ پھر بھی کیوں صحیح و سالم باقی ہے؟ اس لیے کہ وہاں کے لوگ ان چیزوں کو قوم کا اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اورنگ آباد کی فصیلوں اور دروازوں سے بھی پرانی ہیں۔ ہمیں برا لگنا تو دور، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم دن بدن اپنی تاریخ کو مٹا رہے ہیں۔ سالوں سال انہیں دیکھنا تو دور، ہم خود ان کو توڑ کر اس کے ملبے کو اپنے پیروں تلے رونتے نظر آتے ہیں۔ اب اور کیا ان چیزوں پر بولا جائے۔ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہماری جو سیریز تھی اورنگ آباد کے دروازوں کے تعلق سے، یہ اس کی آخری ویڈیو ہے۔ آپ کی محبتوں کے لیے شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، اپنے قیمتی مشورے سے کمنٹ کریں اور ہمارے چینل انسین انڈیا ایکسپلور کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ اپنے قریبیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔